آگ کی پوجا کی شروعات کیسے ہوئی؟ کسریٰ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ ضحاک کے زمانے سے پوجا شروع ہوئی۔ ضحاک ایک مرتبہ شکار کو نکلا، ایک سانپ حملہ آور ہوا، اس نے اسے پتھر مارا، پتھر آگے پتھر پر پڑا، اس سے شعلہ نکلا، شعلے نے سانپ کو لپیٹے میں لے لیا۔ اس نے کہا یہ میری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے آگ کی پوجا ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے یہ آگ بجھنے نہ پائی تھی، جس کو جلاتے رہتے تھے۔ ساگون، عود کی لکڑیوں سے، دارچینی کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آگ ایک دم بجھ گئی۔ سارا زور لگایا، جلتی ہی نہیں تھی۔ جب حضرت آمنہ نے گود میں لیا تو حیران ہو کر دیکھ رہی ہیں یہ بچہ کیسا ہے۔ ادھر ان کے گھر کی چھت پھٹ گئی، ایک بادل اندر آ گیا، ایک دم بادل پھیلا اور ایک لمحے کے لیے حضرت آمنہ کو محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں ہے، گود خالی ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی، اس بچے کو پورب و پچھم پھرا دو، اتر دکشن پھرا دو، تاکہ سارا جہان اس کے نام کو، صفات کو، ذات کو پہچان لے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن سے لے کر اگلے پورے 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹا عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت نہیں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورب پچھم میرے سامنے کھل گئی۔ شام کے محل میں دیکھا، مدائن کے محل دیکھے، ہیرا اور یمن کے محلات کو اللہ پاک نے دکھایا، ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے اور زمین پر جا گرے، اپنے آپ زمین پر گرے گئے ہوئے، بتوں کا توڑنے والا آ گیا، بت شکن آ گیا، کی دعوت دینے والا آ گیا، اللہ سے ملنے والا آ گیا، ظلم کو مٹانے والا آ گیا، اندھیرے کو دور کرنے والا آ گیا، ساری کائنات کو نجات دلانے والا آ گیا۔ تو بھائی، زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے نبی کے طرز پر گزارو، جو اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ بڑی شان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے تھے، جیسے بچہ یوں ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، ٹانگیں چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ کبھی ہاتھ مارتے مارتے آپ کا ہاتھ اوپر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہی چاند بھی یوں ہو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، چاند یوں ہو جاتا تھا، آپ کی حرکت سے چاند حرکت کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا دل لگتا تھا، مجھے چاند کہانیاں سناتا تھا، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا۔ جس کو آسمان کا چاند اس کے پگھوڑے میں لوریاں دے اور کہانیاں سنائے، وہ کتنی اونچی شان اعلیٰ نبی ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ایسی اور ویڈیو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔